بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل علم صرف کی ایک بہترین کتاب قواعد الصرف شروع کریں گے۔ اسے دعوت اسلامی نے شائع کی ہے۔ یہ دیکھیے قواعد الصرف، اور اس کے مصنف ہیں مولانا ابو کاشا محمد اختر سعیدی الطاری اور معاون مولانا ابو الحسن محمد جواد ناصر الطاری مدنی۔ شروع میں کتاب کے بارے میں یہاں پہ باتیں درج ہیں، اسے ہم یہاں پڑھنا نہیں چاہیں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ اسے مطالعہ کر لیں، کتاب چاہیے تو آپ واٹس ایپ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ کتاب دے دی جائے گی۔ دیکھیے یہاں پہ سبق نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے علم صرف کا تعارف پیش کریں گے، کیونکہ آپ کوئی بھی ایک علم سیکھ رہے ہیں، کوئی فن سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ علم طب کیا ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ میتھ کیا ہے، اور پڑھے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی علم کو سیکھنے سے پہلے اس کا تعارف، یعنی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، ان باتوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم صرف کا سب سے پہلے تعارف پیش کریں گے۔ دیکھیے علم صرف جو ہے یہ بنیادی علوم ہے، بنیادی علوم میں سے ہے، اس لیے علم صرف کو کہا جاتا ہے ام العلوم، یعنی تمام علوم کی ماں، یعنی جڑ کہہ لیجئے۔ کیونکہ علم صرف میں ہوتا کیا ہے؟ علم صرف میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کلمے سے دوسرے کلمے کیسے بنائے جاتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نصر سے نصرہ، ینصر، ناصر، منصور، منصر، منصر، یہ سب بنتا ہے۔ کیسے بنے گا؟ اگر ہمیں قواعد معلوم نہیں ہوں گے نا تو ہم غلطی کر جائیں گے۔ نصر سے نصرہ ہی کیوں بنا ماضی، دوسرا کچھ ماضی کیوں نہیں بنا؟ یہ علم صرف کے ذریعے پتہ چلا۔ یعنی عربی سیکھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے، عربی سیکھنے کے لیے سب سے پہلے عربی کے الفاظ، کثیر مفردات کا یاد ہونا ضروری ہے۔ مفردات یاد ہونے کے بعد اب الگ الگ فعل بنا سکتے ہوں، آپ الگ الگ صیغے بنا سکتے ہوں، یہ جاننا سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ علم نحو کا مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ علم نحو کو علم صرف کے بعد اور بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا ہے۔ علم نحو کا مرتبہ یعنی پہلا مرتبہ ہے عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پہلا درجہ علم صرف کا، اس کے بعد علم نحو کا ہے۔ آج کل اگرچہ ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ الگ سی بات ہے، لیکن پہلا درجہ علم صرف کا ہے۔ خیر، اب دیکھیے یہاں پہ جو پہلا سبق ہے، اسے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا، اسے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ حاصلات تعلم، یعنی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا حاصل ہوگا۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ علم صرف کے مفہوم، علم صرف کہتے ہیں کسے، مفہوم اور موضوع اور فائدے سے واقف ہو سکیں گے۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ جان سکیں گے، صرف کیوں کہتے ہیں، علم صرف کے دائرہ کار کو پہچان سکیں گے، یعنی علم صرف میں کن کن چیزوں سے بحث ہوتی ہے اسے وہ جان سکیں گے۔ اب دیکھیے بلا تاخیر ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے تعارف ہے، علم صرف کا تعارف۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف، کہ علم صرف کہتے کسے ہیں۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ علم صرف ایسے اصول و قواعد کا نام ہے، یعنی بہت سارے رولز ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، جن قوانین کا نام رکھ دیا گیا ہے علم صرف۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ اچھا، ان کون سے قواعد ہیں، کون سے رولز ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ علم صرف ایسے اصول و قواعد کا نام ہے کہ جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا ہے، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بناتے ہیں، اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ نصرون ہے، نصرون سے ہم نے بنایا ینصرو، ٹھیک ہے، ینصر بنایا، پھر ینصرو سے ہم نے بنایا ناصرون۔ تو یہ کیسے بنا رہے ہیں ہم؟ تو اگر ہمیں علم صرف معلوم نہیں ہوگا تو ہم ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بناتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا۔ جب پتہ نہیں ہوگا تو ہم بنا بھی نہیں پائیں گے۔ تو علم صرف کی تعریف کیا ہوئی؟ علم صرف ایسے اصول و قواعد کا نام ہے، کچھ ایسے اصول ہیں، رولز ہیں، کہ ان رولز کا نام علم صرف ہے، جن رولز کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو بنانا ہے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب دیکھیے میں نے مثال دیا تھا نصرہ سے ینصرو، ینصرو سے ناصرون،
اس کے بعد منصورون، منصرون، یہ سب اسی سے بنا ہے، لیکن ابھی تو یہاں بتائی نہیں جا سکتی کہ کیسے بنایا گیا۔ اس کے لیے آپ کو قانون پڑھنے ہوں گے، رولز پڑھنے ہوں گے، وہ رولز آگے بیان کیے جائیں گے۔ تو تعریف میں اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا ہے۔ اب کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوگا نا، علم صرف میں اس کی بات نہیں ہوگی، اس سے بحث کریں گے ہی نہیں، اس کا معنی ہی نہیں ہے، کیا کریں گے بحث کر کے؟ جیسے مان کے چلو لفظ دیزن ہے عربی میں، اردو میں کہیں تو روٹی ووٹی، ووٹی کا معنی نہیں ہے، تو علم صرف میں ووٹی سے بحث کریں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنے گا؟ پتہ یہ چلا کہ جس کلمے سے دوسرا کلمہ بنتا ہو اس سے بحث ہوگی، جس سے نہ بنتا ہو اس سے بحث نہیں ہوگی۔ جیسے یعنی جو مبنی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے افعال ہیں جن کا ماضی نہیں آتا، جن کی گردانیں نہیں ہوتی، تو ان سے اس میں بحث ہوگی ہی نہیں، اور ان میں تبدیلیاں کرنے کا طریقہ معلوم ہو، تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو جن میں تبدیلی نہ ہو، جو مبنی ہو، تو ان میں بھی علم صرف میں ان سے بحث نہیں کی جائے گی۔ تو آپ کو یہ تعریف رٹ کے یاد کر لینی ہے کہ ایسے علم صرف ایسے اصول و قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ مان کے چلیے کہ ہم نے جو ہے نصارہ سے بنا لیا، نصر سے بنا لیا نصارہ، اب پھر نصارہ سے تسنیہ بنائیں گے تو نصارہ ہو جائے گا، جمع کے لیے ہم یہاں واو لگا دیں گے نصرو ہو جائے گا، یہاں تا لگا دیں گے نصرت ہو جائے گا۔ تو اس طرح الگ الگ جو سیگے ہو بن رہے ہیں، ہم تبدیلی کرتے جاتے ہیں، سیگے بنتے جاتے ہیں، لیکن اگر پتہ نہیں ہوگا نا کہ تسنیہ کے لیے کیا بڑھائیں گے، جمع کے لیے کیا بڑھائیں گے، تو ہم الٹا پلٹا کر لیں گے۔ خیر، اب دیکھیے موضوع، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ آپ کوئی بھی علم سیکھیں، پہلے آپ غور کرنا چاہیے کہ اس علم میں کس چیز سے بحث کی جائے گی، کس چیز کے تعلق سے باتیں ہوں گی، کس چیز کے تعلق سے بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس علم میں اصل مقصود کیا چیز ہے، کس چیز کے بارے میں بحث ہوتی ہے، تو پورا علم سمجھ لیجیے کہ بیکار ہے، فائدہ کچھ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ ہے، کوئی بھی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ کلمہ ہے۔ اب کلمہ تو کس اعتبار سے کلمہ ہے؟ کلمے کی الگ الگ حیثیت ہے کہ کلمے کے آخر میں اعراب آتا ہے نہیں آتا ہے، کلمے کا آخر بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ منصرف ہے غیر منصرف ہے، کس اعتبار سے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے؟ تو انہوں نے بیان کر دیا صیغے کے اعتبار سے، صیغہ یعنی بناوٹ سمجھ لیجئے، کوئی بھی لفظ دیکھ لیجئے، صیغہ کہتے ہیں حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص، ان کو ترتیب دینے سے جو مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے، صورت بنتی ہے، اسے کہتے ہیں صیغہ۔ جیسے لفظ علم کو دیکھ لیجئے، ہم نے پہلے عین کو لکھا، اس کے بعد لام، اس کے بعد میم، یہ تین حروف ہیں، تینوں کو ترتیب دی گئی، تینوں کو ترتیب دینے سے ایک شکل بن گئی علم کی، تو یہ ہو گیا صیغہ، ٹھیک ہے؟ تو علم صرف کا موضوع صیغے کے لحاظ سے، صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، کہ کوئی بھی کلمہ ہم دیکھیں اس میں غور کریں کہ کون سا صیغہ ہے، یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے، اسم ہے تو پھر مشتقات میں سے کیا ہے، اس کے بعد کون سا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کیا ہے، کون سا صیغہ ہے، اس اعتبار سے کلمے سے بحث کرنا، یہ علم صرف کا موضوع ہے۔ اب اس کا آخر بدلے گا نہیں بدلے گا وہ سب سے ہمیں بحث نہیں ہے، مذکر ہم مؤنث ہے سب تو ہم جانیں گے، لیکن دوسری حالت سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ فائدہ، علم صرف جاننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ علم صرف کا جاننے والا صیغے بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں غلطی سے بچ جاتا ہے۔ جب اسے قوانین پتہ ہیں، ان کے مطابق وہ بنا رہا ہے تو غلطی نہیں کرے گا، اور جو علم صرف نہیں پڑھا ہوگا ظاہر سی بات ہے غلطی کرے گا۔ جیسے ضربا کا معنی اس نے مارا، اب اسے کہنا ہو کہ میں نے مارا، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے ضربا، اور ضربتا معنی تو نے مارا، اب وہ میں نے مارا کے لیے ضربتا کہہ دے، کیونکہ قاعدہ تو پڑھا نہیں ہے۔ اس لیے جو اس علم کو پڑھتا ہے تو وہ تبدیلی کرنے کا طریقہ جان جاتا ہے اور اس میں غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اسی کو اکثر کتابوں میں غرض و غایت سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فائدہ کو غرض و غایت، کس مقصد سے ہم پڑھ رہے ہیں علم صرف،
بس اس مقصد سے کہ ہم اسے پڑھ لیں تو جہاں جہاں عربی الفاظ آئیں ہم ان میں انہیں سمجھ سکیں کہ کون سا صیغہ ہے یہ، اور اگر ہمیں بنانا ہو کوئی دوسرا صیغہ تو ہم بنا سکیں۔ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ کیا دوسرا نام نہیں دے سکتے تھے؟ صرف کیوں کہا گیا؟ بتا رہے ہیں کہ علم صرف کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ صرف کا لغوی معنی، ڈکشنری میں، لغت میں صرف کا معنی ہے پھیرنا، تبدیل کرنا، کسی چیز کو پھیر دینا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا، یہ صرف کہلاتا ہے۔ اب ہوتا کیا اس علم میں، جیسا کہ آپ اوپر سے بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ اس علم میں چونکہ ایک صیغے کو پھیر کر اس علم صرف میں ہم چونکہ علم صرف میں ہم صیغوں کو پھیرتے اور تبدیل کرتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ جیسے اوپر بار بار بات ہوئی کہ نصر سے بنا نصارا، تو گویا کہ نصرن کو ہم نے پھیرا نصارا کی طرف، نصارا کو پھیرا ینصرو کی طرف۔ تو کیونکہ اس میں ایک صیغے کو دوسرے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، کیوں کہہ لیجیے کہ اس میں تبدیلی کر لی جاتی ہے، تو اس لیے صرف کا معنی بھی پھرنا ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہاں پہ اس کا نام رکھ دیا گیا علم صرف۔ علم صرف کا دائرہ کیا ہے؟ یعنی علم صرف میں کتنی چیزیں آتی ہیں جن سے اس علم صرف میں بحث ہوتی ہے؟ علم صرف کا دائرہ، یہ علم اسماء معربہ، اس میں دو قسم ہیں، معرب مبنی، تو جو اسماء معربہ ہیں جن میں تبدیلی ہوتی ہے، ان اسماء اور افعال متصرفہ، وہ افعال جن کی گردانیں آتی ہیں، تو یہ علم اسماء معربہ اور افعال متصرفہ کے ساتھ خاص ہے۔ جن افعال کی گردان نہیں ہوتی جیسے نعمہ یا عصا، افعال مقربہ وغیرہ، تو ان سے اس میں بحث نہیں ہوگی، کیونکہ تبدیلی کرنا ہی نہیں ہے، اور علم صرف کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کیسے کرنا ہے یہ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جن میں تبدیلی ہوتی نہیں ہے وہ اسماء و افعال سے بحث نہیں ہوگی اس میں۔ لہٰذا جو اسماء و افعال تصریف کو قبول نہیں کرتے، جیسے اسماء مبنیہ، جو مبنی اسماء ہیں، ہذا، ذالکا وغیرہ، تو وہ تبدیلی میں ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ہذا ہی استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ ذالکا استعمال ہوتا ہے، تو ان سے اس میں بحث نہیں ہوگی۔ اسماء اعجمیہ، جو عجم کے الفاظ ہیں، عجمی لفظ ہیں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں، تو عجم سے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ویسے ہی رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسماء اصوات، ایسے اسماء جو آواز پر دلالت کرتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ تبدیلی ہوگی تو پھر وہ دوسرے معنی کے لیے ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ افعال جامدہ، وہ افعال جن کی گردان نہیں ہوتی، اور تمام حروف، کیونکہ حروف میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تمام حروف، ان سب سے اس علم میں جو بحث نہیں ہوتی، اس کو کہا کہ وہ اس علم کے ابحاث سے خارج ہیں، ان سے اس علم میں بحث نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، علم صرف ایسے اصول و قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا ہے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغے کے اعتبار سے۔ فائدہ، علم صرف کا جاننے والا صیغے بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں غلطی سے بچ جاتا ہے۔ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ علم صرف کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ صرف کا لغوی معنی پھیرنا، تبدیل کرنا ہے، چونکہ علم صرف میں ہم صیغوں کو پھیرتے اور تبدیل کرتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ یہ علم اسماء معربہ اور افعال متصرفہ کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا جو اسماء اور افعال تصریف کو قبول نہیں کرتے، جیسے اسماء مبنیہ، اسماء اعجمیہ، اسماء اصوات، افعال جامدہ اور تمام حروف، وہ اس علم کی ابحاث سے خارج ہیں۔ اب یہاں پہ تمرین ہے، اسے آپ حل کر سکتے ہیں۔ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ ابھی پڑھ کے آئے کہ ایسے اصول و قوانین جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانا ہے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کا موضوع اور فائدہ کیا ہے؟ موضوعی کلمہ ہے صیغے کے لحاظ سے، فائدہ یہ کہ صیغوں کو بنانا ہے، تبدیلی کرنے میں ہم غلطی سے بچ جائیں۔ صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ صرف کا معنی پھیرنا ہے، کیونکہ اس علم میں ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو صرف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دوسرا سبق۔ السلام علیکم۔